Listen, learn, play, fun. اس سیشن میں ایک اور صاحب موجود تھے جو کہ اس چیپٹر کا چوتھا کردار ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ ان خاتون نے بتایا کہ کس طرح ان کی والدہ ایک گڈ لسنر بنی، انہوں نے ان کو سنا اور ان کے مسئلے حل ہوئے، تو وہ ایک ایسے آدمی تھے کہ جن کی والدہ ان کی بات ہی نہیں سنتی تھی اور انہیں غلط بات پر جائز احتجاج کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے بچپن کو لے کر یہ بتایا، جو سیشن میں اور لوگ موجود تھے، کہ جب میں اس بات کا گلہ کرتا تھا کہ آپ میری بات نہیں سنتی، اور اگر میرا بھائی مجھے کچھ کہتا ہے اور میں اس کی شکایت کرتا ہوں تو آگے سے امی یہ کہتی تھیں کہ تم میں مسئلہ ہے، تم ہر بات کو بہت سینسٹیولی لے لیتے ہو اور تم ہر بات کو نوٹس کرتے ہو اور تم ہر چیز کو پرفیکٹ چاہتے ہو، حالانکہ عام زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے اس بچے کی، یعنی وہ سیشن میں موجود جو آدمی تھا، اس کی بات کو وہ ٹال دیا کرتی تھی بچپن میں۔ تو ان آدمی نے بتایا کہ میں نے اپنی امی سے کہا کہ اس میں ایسا کیا برا ہے کہ اگر ایک بچہ ہے اور اسے چوٹ لگتی ہے تو کیا وہ بچے کو یہ بھی کہنے کا حق نہیں ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے، میں زخمی ہو گیا ہوں اور مجھے درد ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنی والدہ سے یہ سوال کیا، تو تب وہ کہتی تھی کہ نہیں، اگر تمہارا پاؤں جو ہے، تمہاری ٹو ہے، وہ بیڈ کے کنارے سے ٹکرا گئی ہے تو تم کہو اٹس اوکے، میں ہی فولش تھا، میری اسٹوپیڈیٹی کی وجہ سے، میری ہی غلطی کی وجہ سے میرا پاؤں جو ہے وہ بیڈ سے ٹکرایا، لہٰذا میں آئندہ احتیاط کروں گا اینڈ موو آن، لیکن شکایت نہیں کرنی۔ تو ان صاحب نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ میں اپنی ان والدہ سے کیسے یہ امید رکھوں کہ وہ میری کسی بڑی پرابلم کو نہ صرف سنیں گی بلکہ مجھے اس سے نکلنے کا کوئی ریئلسٹک حل بتائیں گی۔ ان صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو بلیم نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کہ اپنی دانست میں وہ ہم دونوں بھائیوں میں امن اور سلوک چاہتی تھیں، اور وقتی طور پر لڑائی جھگڑے کو ٹالنے کے لیے وہ مجھے کمپرومائز کرنے کا کہہ دیتی تھی کہ تم گلہ مت کرو، تم شکوہ مت کرو، لیکن ان کے اس طرز عمل سے شاید ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ جذباتی طور پر ایک دوسرے سے دور جاتے جا رہے تھے۔ آتھر کے مطابق اس سیشن میں ایک اور بھی صاحب تھے جو کافی غور سے جو چوتھے کردار ہیں اس سیشن کے، ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ وہ صاحب کافی دیر سے خاموش تھے، لیکن وہ جب انہوں نے یہ دونوں بھائیوں کی آپس میں دوری کی بات سنی تو وہ پھر کچھ بولے۔ یہ ایک ایسے صاحب تھے جو اپنے جڑواں بھائی کے جارحانہ رویے کا شکار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والدین بہت حساس لوگ تھے، مگر کبھی کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے حساس لوگ غیر حساسیت والی چیزوں اور رویوں کی اجازت اپنی نادانستگی میں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق ان کا جڑواں بھائی جس کا نام ایرک تھا اور وہ ان سے صرف 5 منٹ بڑا تھا، وہ اسے بری طرح مارتا تھا بچپن میں، اور اس کے والدین اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے۔ اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین یہ سوچتے ہوں کہ لڑکے تو ہوتے ہی رف اور اگریسو ہیں اور لڑنا ایک نارمل بات ہے، اور ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتے ہوں کہ ہم دونوں جڑواں ہیں اس لیے آپس میں تھوڑی بہت جیلسی محسوس کرتے ہیں اور یقیناً اصل میں ایک دوسرے کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان صاحب نے بتایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اصل میں کیا سمجھتے ہوں گے، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ ایک 5 سال کا بچہ جس کے پاس صرف ایک حفاظت جو کہ صرف اس کے والدین ہیں، اگر وہی اسے ایموشنلی پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے تو یہ بہت ہی خوفزدہ کر دینے والی بات ہے۔ اس کے مطابق اس کے جڑواں بھائی ایرک جو ہے وہ جسامت کے لحاظ سے اس سے کافی بڑا تھا، اور پھر بھی وہ اس کے کسی جارحانہ عمل کا جواب دینے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ ان صاحب نے بتایا کہ جو میرا بھائی ایرک ہے وہ اکثر مجھے مار پیٹ کر ٹی وی کا ریموٹ چھین لیا کرتا تھا۔ تو شروع میں نے احتجاج کیا، مگر اس کے جسمانی اعتبار سے مجھ سے برتر ہونے کی وجہ سے آخرکار میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو آئندہ جب بھی وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتا تھا تو میں خاموشی سے ریموٹ ایک طرف رکھ کر وہاں سے باہر آ جاتا۔
جب کسی نے اس آدمی سے پوچھا، اس سیشن میں موجود کسی اور آدمی نے اس سے سوال پوچھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ یہ سب ہونے کی اجازت دے دی؟ کیا انہوں نے اس عمل کو نہیں روکا؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ میری امی اکثر کوشش کرتی تھیں کہ مجھے اس بڑے بھائی کے، اس جڑواں بھائی کے جارحانہ رویے سے بچائیں، لیکن تھک ہار کر وہ بھی گیو اپ کر دیتی اور اکثر کہتی کہ تم لوگ خود ہی اپنے معاملات نمٹاؤ۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ ان کی والدہ ایک باؤنسنگ بلو اپ مین لے کر آئیں پلاسٹک کا، کہ جسے اگر مکہ مارا جائے تو وہ زمین پر گر کر دوبارہ باؤنس بیک ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایرک سے کہا کہ جب بھی کبھی بھائی کو مارنے کو دل کرے تو اس گڈے کو مار دیا کرو۔ تو ان صاحب نے بتایا کہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا کہ جب سے وہ گڈا آیا، وہ باؤنسنگ بیک والا گڈا آیا، تو ایرک کیا کرتا تھا کہ اس نے بھائی کو مارنا تو نہیں چھوڑا، لیکن وہ یہ کیا کرتا تھا کہ ایک دفعہ اس گڈے کو مارتا تھا اور ایک دفعہ مجھے، یعنی اپنے جڑواں بھائی کو۔ ان صاحب نے بتایا کہ ٹین ایج میں وہ ہاکی اور فٹ بال کا پلیئر بن گیا اور اس کا رویہ بہت جارحانہ تھا، ہر چیز کے لیے لڑنے کو تیار۔ جتنی بری طرح آپ اس سے پٹتے اتنا ہی زیادہ وہ خوشی محسوس کرتا تھا۔ جبکہ اپنے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میں جسمانی طور پر تو اپنے آپ کو مضبوط نہ بنا سکا کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سوشلی سکسیسفل کر لیا۔ میں اپنے پروٹیکٹیو سرکل آف فرینڈز کے سوشل پروٹیکشن میں اس قدر اپنے آپ کو میں نے محفوظ کر لیا کہ میں کبھی کوئی غلط کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جب ہم بڑے ہوئے تو جسمانی حملے جو ہیں وہ زبانی حملوں میں بدل گئے۔ ایرک جو ہے وہ کھانے کی میز پر سیاست، کھیل، کتابوں، مذہب، ہر چیز کے اوپر بات کر لیتا تھا، اور میرے والدین بہت متاثر ہو کر اسے دیکھتے تھے اور کہتے تھے واہ، ہمارا ایرک کتنا پڑھا لکھا، کتنا انٹلیکچوئل اور کتنا سمجھدار ہے۔ ان صاحب نے بتایا کہ اگر میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتا تو ایرک کہتا یہ کیسی فضول بات کی تم نے، اور میرے والدین اس بات کو نوٹس نہیں کرتے تھے۔ ان صاحب نے بتایا کہ اس رویے سے میں خاموش رہنا شروع ہو گیا، میں صرف ان کی گفتگو سنتا تھا اور پھر جواباً تنزیہ وار کرتا تھا، جس سے اس کی شخصیت میں ایک زبان درازی کی اور تانا زنی کرنے کی جو ہے وہ عادت جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی۔ ان صاحب نے بتایا کہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں کافی عرصے بعد ایرک سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد ملا تو ہماری 3 گھنٹے لمبی ایک ہی نشست میں بات چیت ہوئی، اور بجائے اس کے کہ میں اس سے یہ گلہ کرتا کہ تمہارے غلط رویے سے میری زندگی اور میرا بچپن کیسے متاثر ہوا، اس کے پاس مجھے بتانے کے لیے بہت کچھ تھا کہ کس طرح میری وجہ سے اس کی زندگی تلخیوں کا شکار رہی، اور یہ یقیناً بہت حیران کن بات تھی۔ ان صاحب نے بتایا کہ جو اس کا بھائی ایرک ہے، جڑواں بھائی، اس نے اسے بتایا کہ مجھے اس بات پر ہمیشہ گلہ رہتا تھا کہ تمہاری کیمسٹری امی سے کتنی ملتی ہے، امی ہمیشہ مجھے تمہاری وجہ سے ڈانٹتی تھیں اور تمہیں مجھ سے پروٹیکٹ کرنے میں لگی رہتی تھیں، اور ایسی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ مجھے کبھی امی سے نہیں ملی۔ ایرک نے اپنے بھائی کو یہ بھی بتایا کہ دوسری بات کہ تم بہت سوشلی ایکٹیو تھے اور سب کی آنکھوں کا تارا بنے رہتے تھے، اور تم جسامت کے لحاظ سے بہت ہلکے پھلکے ٹائنی فیچرز والے رکھنے والے ایک بچے تھے، جبکہ میں ایک موٹا بھدا اور موٹی سی وضاقتہ رکھنے والا بچہ تھا۔ تو جب بھی ہم کنڈر گارڈن گئے تو سب لوگ مجھے چھوڑ کر، مجھے کراس کر کر تمہیں آگے بڑھ کر گود میں لے لیتے تھے، جو کہ یہ بات مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اور یہ احساس کمتری کا جذبہ کنڈر گارڈن سے ہائی اسکول تک بڑھتا چلا گیا۔ تم ایک مسٹر پرسنالٹی بن گئے جو کہ بہت سے دوستوں کے جھرمٹ میں رہنا پسند کرتا تھا۔ ان صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنے جڑواں بھائی ایرک کو بتایا کہ یاد کرو جب کھانے کی میز پر تمہاری ذہانت کی تعریف کی جاتی تھی تو تمہیں کیسا محسوس ہوتا تھا۔ تو ایرک نے اپنے بھائی کو بتایا کہ وہ تعریف مجھے کبھی بھی خوش نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ توجہ اور پیار کا مرکز صرف تم تھے، جو کہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور اس لیے وہ تعریف جو ہے وہ مجھے بالکل کوئی خوشی نہیں دیتی تھی۔ پھر ان صاحب نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا تو کیا تم اس لیے مجھے مارتے تھے؟ تو ایرک نے جواب دیا کہ بالکل صحیح، میں پریشان، ناراض اور الجھن زدہ ہوتا تھا اور تم میرے قربانی کے بکرے ہوتے تھے۔ ان صاحب نے کہا
کہ میں نے اسے پوچھا کہ اگر امی مجھے تم سے پروٹیکٹ نہ کرتی تو کیا تم مجھے مارنا چھوڑ دیتے؟ تو ایرک نے جواب دیا کہ شاید ہاں۔ پھر ایرک نے اپنے بھائی سے سوال کیا کہ اگر امی مجھے نہ ڈانٹتی اور میرے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتی تو کیا پھر تم جیلسی فیل نہ کرتے؟ تو میں نے جواب دیا کہ شاید ہاں، مگر یہ جیلسی اس چیز سے بہتر تھی کہ تم مجھے مارتے پیٹتے۔ آتھر جو ہے وہ اینڈ میں اس پورے چیپٹر کا خلاصہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ابتدائی بچپن بہن بھائیوں کی آپس کی معصومانہ لڑائیوں کا دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی آپس کی معصومانہ لڑائیاں بہن بھائیوں کے درمیان اکثر اتنی دوری پیدا کر دیتی ہیں اگر انہیں سمجھداری سے نہ سنبھالا جائے۔ آتھر یہ کہتا ہے کہ بہن بھائیوں کے درمیان ایک ایسی مقناطیسی کشش ہوتی ہے جس کی بدولت وہ دوبارہ متحد ہو سکتے ہیں اور اپنی سبلنگ شپ کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں اور اپنے جو زخمی جذبات ہیں ان کو مرہم لگا سکتے ہیں۔ اگر گھر کے سربراہ میں کچھ ایسی سکلز پیدا ہو جائیں کہ وہ معاملات کو انصاف کے ساتھ لے کر چلے تو دنیا کے ہر گھر میں بہن بھائی کچھ اس طرح بڑے ہوں گے جہاں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا معیوب سمجھا جائے گا، جہاں بچے ایک دوسرے سے غصے کا اظہار ایک ہوش مند اور ایک محفوظ طریقے سے کریں گے، جہاں ہر بچے کو انفرادی توجہ ملے گی نہ کہ کسی اور بہن بھائی کی نسبت سے۔ ایسے گھرانے وہ گھرانے ہوں گے جہاں مقابلہ نہیں ہوگا، باہمی اشتراک کا اور کوآپریشن کا ماحول ہوگا۔ یہ وہ گھر ہوگا جہاں کوئی بھائی بہن ایک خاص کردار کے پھندے میں جکڑا ہوا نہیں ہوگا، یعنی وہ لیبلڈ نہیں ہوگا کہ تم برے ہو یا تم اچھے ہو۔ یہ وہ گھر ہوگا جہاں بچوں کے پاس روزمرہ زندگی کے تجربے کرنے کی آزادی اور ایک مناسب رہنمائی موجود ہوگی۔ امیجن کریں کہ اس طرح کے گھروں میں پروان چڑھنے والے بچے دنیا کی شکل بدل دینے والے ہوں گے، یعنی ورلڈ شیپر ہوں گے۔ تو وہ کل کیسا ہوگا؟ آتھر یہ کہتا ہے، امیجن کرتا ہے کہ وہ کیسا کل ہوگا کہ اس طرح کے گھروں میں پروان چڑھنے والے بچے یہ جانتے ہوں گے کہ دنیا پر آنے والی مصیبتوں کو کیسا ختم کرنا ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ وہ دنیا کو نقصان پہنچائیں، وہ ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ان کے پاس وہ سکلز ہوں گی، وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوگی اور ایک وہ پختہ ارادہ ہوگا کہ وہ ایک گلوبل فیملی جنریٹ کر سکیں اور اس فیملی کو بچا سکیں۔ پھر آتھر کہتا ہے کہ اپنے گروپس میں اور سیشنز میں ہم سنتے آئے ہیں کہ کبھی جائیداد پہ جھگڑا ہوتا ہے، کبھی کسی کا بلیفس پہ جھگڑا ہوتا ہے، کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو دوسرے کا ان لوگوں سے حسد کہ جن کے پاس کچھ نعمت ہے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ بڑے اور طاقتور کی چھوٹے کی کمزوری پر برتری جتانا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو کمزور ہے وہ اپنی فریاد جو ہے وہ UN اور ورلڈ کورٹ میں لاتا ہے، اور تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے ملکی سطح پر ان بد اعتمادیوں سے، جو کہ رزلٹ ہمیشہ ہوتی ہے جنگ کی صورت میں۔ تو آتھر اینڈ میں کنکلوڈ یہ کرتا ہے کہ امید کی یہ کرن ہے کہ جب درد اور مقابلے بازی کی لمبی تاریخ کے باوجود صلح کی امید پھر بھی اسی طاقت سے بہن بھائیوں کے درمیان موجود ہے، تو ہم ایسی دنیا کا تصور کیوں نہ کریں جو بھائی چارے پر مبنی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں تمام قوموں کے بہن بھائی اپنے جھگڑے، گلے شکوے جو انہیں ایک دوسرے سے کافی عرصے سے الگ کیے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کو دریافت کریں، آپس میں بات چیت کریں، اور وہ اس چیز کو ڈسکور کریں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو وہ طاقت اور وہ کریج کیسے دے سکتے ہیں کہ جو ایک فیملی کو باہمی طور پر پروان چڑھانے میں مدد ملے، اور یہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت جو ہے وہ بہترین ہو۔ بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ Don't forget to subscribe our channel. Bye.